अस्सलाम वालेकुम। सर रिकॉर्डिंग का रिमाइंडर देना बात चाहूँगा कर आपको, रही मैं है स्टार्ट एक कर हेल्थ दिया सर। केयर प्रोफेशनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाने का एहतमाम किया गया है। तो इसी सिलसिले में जो मेरी ईद चौपाल की सीरीज है, हम मैंने भी सोचा कि कुछ हमारे जो यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है और उनका जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने का जो तरीकाकार है वो क्या है। तो आज का जो मेरा सेशन है रिगार्डिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसमें मेरे पास मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, फिर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची है और डॉ यूनिवर्सिटी कराची के स्टूडेंट मेरे साथ हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे मुल्कों ने ये जो मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। ये कोई आसानी से हमें नहीं मिला हुआ, हमारे बुजुर्गों ने जान और माल तन की कुर्बानियां देके इसको हासिल किया था। तो एक तो मेरे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा वो ये है। दूसरा ये है कि एक हिस्टोरिकल बात भी मैंने आप सबको बतानी है कि आपने सुना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है और किसने ये नज़म या नज़म किसने लिखी थी, ये भी आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम इसका बकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हुनैन मारूफ, जो कि फॉर्मन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के जो पाइनियर भाई था, उसकी जो सोसाइटी थी उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और एफसी कॉलेज जो कि बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है पाकिस्तान का, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड का, वहाँ के बहुत ही रिनाउंड स्टूडेंट हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के। तो अस्सलाम वालेकुम हुनैन, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अख्तर, मैं ठीक ठाक, आप सुनाए हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी जो है वो मुबारक हो। तो आप हमारी नेशन को या हमारी जो यंग जनरेशन है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस 73वें यौम आज़ादी के मौके पर? सबसे पहले तो आपको खैर मुबारक सर, यौम आज़ादी की एडवांस में। और दूसरी बात ये कि अगर पैगाम देने की बात है तो पर्सनली मैं ये चाहूँगा कि जो जितनी भी हमारी करंट जो यूथ है या जितने भी लोग हैं इसको मनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसको इस शोर से मनाया जाए, इस जज्बे से मनाया जाए कि पता लगे कि ये दिन जो है ना वो सेलिब्रेट होता है और पूरी दुनिया में किसी तरह पता लगे। जैसे सर मुझे कभी कभी बुर्ज खलीफा जो है यूएई में, जब उनका नेशनल डे होता है तो वो पूरा ऐसे उनका जो है ना झंडा उनके बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइटनिंग की सूरत में ऐसे आता है, तो वो पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। मेरा दिल करता है पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो कि मतलब जब मनाया जा रहा हो ये दिन, लोग देखें कि ये भी एक मुल्क है और इस ये कितना जो है बहुत इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है पाकिस्तान को। इसमें इसके लोगों में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे काबिल लोग हैं पाकिस्तान ने आज तक प्रोड्यूस किए हैं, और लोग जो हैं वो इसको इस तरह से मनाएं और अपनी काबिलियत जहाँ पे भी हो उसको जाहिर करें और बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं। जितने भी सर अभी आप इंटरनेशनली इंस्टीट्यूट्स देखें, माशाल्लाह बहुत पीएचडीज हैं जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे। और अगर सेम टाइम पे वहाँ पाकिस्तान के जितने लोग दुनिया में जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो सब लोग यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाएं, तो कैसे सर पूरी दुनिया में झंडा पाकिस्तान का बन सकता है छोटा सा डॉट 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 मिला के। और बाकी जो छोटे छोटे हमारे शौक होते हैं, झंडे लगा लेना, गाड़ियों के ऊपर पेंट करा लेना, स्टिकर लगा लेना, ठीक है, ये चीक्स के ऊपर पेंट करवा लेते होते हैं बच्चे, तो वो भी शौक है छोटे छोटे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बहुत अच्छा दिन है बहुत इसको। और दूसरी बात, म्यूजिक लगा के पाकिस्तानी पुराने गाने लगा के, दिल दिल पाकिस्तान जो है बड़ा फेमस है, लगा के इस तरह बड़ा रोड्स के ऊपर जो है वो इसको एंजॉय किया जाता है, तो मजा आता है। बिल्कुल वो ऐसे ही है। तो अब हम चलते हैं हमारे जो है यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब के एक होने वाले तालिब इल्म मोहम्मद बिलाल, वहाँ का जो यूनिवर्सिटी हेल्थ क्लब है उसके इस साल के प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए हैं। और जी बिलाल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। जी जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपने हुनैन जो है एफसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनका आपने मैसेज सुना है रिगार्डिंग ये जो यौम आज़ादी है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हुनैन ने बड़ी अच्छी बातें की कि हमें एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहिए बाय डूइंग ऑल दैट स्टफ दैट ही मेंशन्ड। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे ख्यालात हैं, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एम्पावरमेंट ऑफ एजुकेशन हो। इस तरीके से हम इंटेलेक्चुअलशिप को प्रमोट करें, रैशनल डिस्कोर्स होना चाहिए। एक साथ साथ मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है ना आपकी, दैट इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ योर नेशन। आप जो कुछ अचीव करते हैं आप अपनी एजुकेशन की बेसिस के ऊपर अचीव करते हैं, अपने एक्सटर्नल लिंकेजेस के बेसिस के ऊपर अचीव करते हैं। और जो हमारी पॉपुलेशन है माशाल्लाह बड़ी एक्सटेंसिवली ग्रो कर रही है, दिन ब दिन जो उसमें इजाफा होता आ रहा है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है ना पॉपुलेशन की, वो दिन ब दिन जो है वो दैट इज सफरिंग अ डिक्लाइन, वो नीचे जा रही है, बदतदरीज जो है उसमें कमी होती जा रही है। तादाद बढ़ रही है लेकिन इस तादाद जो है वो कम हो रही है। और जो चीज़ मैटर करती है बेसिकली वो क्वालिटी मैटर करती है किसी भी चीज़ की। पॉपुलेशन करोड़ों में हो अरबों में हो, डजंट मैटर एट ऑल। जो उस पॉपुलेशन की क्वालिटी है दैट मैटर्स द मोस्ट। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का बहुत फुकदान है। हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका जो मोटिव सेट किया गया है वो मोटिव है जस्ट रन बिहाइंड द डिग्री। वो चाहते हैं कि हम डिग्री ले लें, हमारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हो, हमारे पास बेसिक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ना हो, और हम इस तरीके से जो है वो डिग्री लेके मार्केट में आ जाएं। और जब इस तरीके से हजारों लोग एकदम से जो जिन्होंने मतलब जिनके पास बेसिक स्किल्स नहीं होते कि वो अपनी डिग्री को डिफेंड कर सकें इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो लोग जब मार्केट के अंदर आते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें से वंस इन अ ब्लू मून ऐसी कुछ ग्लैमरिंग शख्सियत नजर आती है जो कि प्रोफेशन को प्रॉपरली सर्व कर पाती है। तो हमें इस इंडिपेंडेंस डे के तवस्सुल से हमें ये अज़्म करना चाहिए कि तादाद बढ़ाने के साथ साथ हम इस तादाद बढ़ाने पे भी गौर करेंगे। पॉपुलेशन तो बढ़नी है, वो तो हर आए दिन के साथ बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर जो लेवल ऑफ पैट्रियटिज्म है, हमारा जो पैट्रियटिज्म का लेवल है वो सिर्फ जो है महदूद है झंडे लगाने के ऊपर, कौमी तराने जो है उनको बजाने के ऊपर। इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि आप लोगों को देते हैं कि हम एक जिंदा कौम है, लेकिन अगर आप अपनी इस्तेदाद बढ़ा के और लोगों को दिखाएंगे कि हम वाकई एक जिंदा कौम है इन अ ट्रू मीन्स कि आप आपके एक्शंस आपके वर्ड्स को डिफेंड करते हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो मोरालिटी के आप दर्स दे रहे हैं, उन पे उनको आप खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें पहले। डजंट मैटर कि आप पाकिस्तान में रहें या बाहर चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैट्रियटिज्म है वो ओवरसीज के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन ओवरसीज को चाहिए कि वो उस पैट्रियटिज्म को अपने अपने एक्शन से दिखाएं जाके। जब आप एक जगह पे जाएं पाकिस्तान से बाहर, वहां पे जब आप एक टाइम स्पेंड करें, तो जब आप उस जगह को छोड़ के जाएं तो लोग ये याद ना करें कि बिलाल एक्सवाईजी एक बड़ा अच्छा जो था लड़का था, हुनैन एक बहुत ब्राइट जो लड़का था, उसने काम बड़ा अच्छा किया हमारे पास। वो आपको इस तरह याद करें कि बिलाल हुनैन पाकिस्तानी लड़के थे हमारे पास, उन्होंने बड़ा डेडिकेशन के साथ, उन्होंने बड़ा कॉम्पिटेंसी के साथ अपना काम किया। जो आपका जो एक्शन है, जो आप कर रहे हैं जाके, दैट मस्ट रिप्रेजेंट दैट यू आर गुड पाकिस्तानी। आपके जिस तरह वर्ड्स में पैट्रियटिज्म के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नो दीज वर्ड्स आर नॉट इनफ एट ऑल। आपको चाहिए कि अपने एक्शन से शो करें। हमारा पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा खराब है अब्रॉड के अंदर, बहुत खराब कॉन्सेप्ट है। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, आप काफी और इकोनॉमीज दुनिया की देख लें कि वहां पे इवन के हमारे प्रोफेशनल्स बड़े टॉप नॉच के होते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। लेकिन हमारे जो दूसरे लोग होते हैं जो कि वहां पे जाके एक किस्म का हमारे नेम को मलाइन करते हैं, जो कि टोटली रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते पाकिस्तान को। इन अदर वर्ड्स मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट वो जब किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं तो उनमें इतने गट्स हों कि वो वाकई अपनी कंट्री का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर सकें। वो अपने एक्शन से, अपनी कॉम्पिटेंसी से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी डेडिकेशन से लोगों को दिखा सकें कि हम लोगों ने जहां पे भी काम किया है हमने एक्सेल किया है हमेशा। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल हैव टू डू। और आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि आज आप लोग ये ओथ लें कि आप जो कुछ करेंगे उसमें एक्सेल करने की नीयत से करेंगे। आप किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड या फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं लेंगे। आप अगर एक प्रोफेशन को सर्व करने लगे हैं, आपको पता है कि जब हम फार्मेसी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सारे यहाँ पे फार्मासिस्ट बन रहे हैं, कुछ बन चुके होंगे, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, तो फ्रॉम द डे वन यू आर अ प्रोफेशनल। आप पहले दिन से ही जब आप जिस दिन आपने ज्वाइन किया तो आप उस प्रोफेशन के अंदर ऐड हो चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे यू हैव टू बी सीरियस विद द प्रोफेशन।
آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ ایک لائف سیونگ پروفیشن کے اندر ہیں. آپ ایک ایسے پروفیشن ہے جس میں اگنورنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی آنسریبل فار آل آف یور ایکشنز, جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جیسے آپ کر رہے ہیں, all of it should be in a best manner. That's enough for my side. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ڈیڈیکیشن شو کرنی چاہیے. جی چاہے آپ فارمیسی پروفیشن سے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ کو لائق ہونا چاہیے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو ہماری جو نیکسٹ ہے, میں صالحہ طارق کے پاس جاؤں گا. جی صالحہ, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم سر, میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ سب کیسے ہیں؟ صالحہ جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے گریجویشن کی ہے فارمیسی سے ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی سے. تو آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یوم آزادی کے موقع پر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے تو میں سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے وش کروں گی. ہمارا یہ ایک جو دن آتا ہے, ہماری آزادی کا دن, جس کو ہمیں اوبویسلی بہت اچھے طریقے سے ہمیں منانا چاہیے. بالکل ٹھیک بات حنین نے بھی کی اور بلال نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کرنے کے لیے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا انہوں نے بھی. سیلیبریٹ ہمیں ضرور کرنا چاہیے, بہت خوشی سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری آزادی کا دن ہے. ہمیں ہمارے لیڈرز نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اتنے پیارے ملک سے ہمیں نوازا ہے, تو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات میں یہ بھی کہوں گی, سیلیبریشن کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کووڈ کی سچویشن ابھی ہم نے بڑی مشکل سے اس کو کوپ اپ کیا ہے, تو اس کا دھیان بھی ضرور رکھیں. SOPs کا خیال کریں, یہ نہیں کہ جلوسوں میں نکل جائیں سب اور ہر چیز جو ہے بھول کے کر لیں کہ اب تو سب ختم ہو گئے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سی ایسی لوگ جو ہیں بھول گئے ہیں کہ کووڈ کی سچویشن آئی بھی تھی, یہ سن کے کہ کیسز کم ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بہت کچھ چیزوں میں ہماری لیکنگ ہو رہی ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا بیکورڈ چل رہا ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کہ ہمارا ملک ایک ٹریجر ہے جو ہمیں ملے. ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ امپورٹ ایکسپورٹ میں اور بہت سی چیزوں میں ایکسل کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ اپنی اپارچونیٹیز کو اس طرح ابھار نہیں رہے ہوتے. اپنی جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اپنی کوالٹیز کو صحیح سے ایکسپلین سامنے لے کے نہیں آ رہے ہوتے. تو اس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہمارا جب یہ کووڈ کی سچویشن, میں نے یہی چیز نوٹس کی ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اتنی ہمارے پاس چیزیں نہیں اویلیبل ہوتی کہ ہم لوگ کیا اس میں ریسرچ کریں, تو ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس چیز میں ہم لوگوں کو, پاکستان کو کام کرنے کی, اور وہ کون کرے گا, وہ ہم کریں گے, ینگسٹرز کر رہے ہوں گے. ہم لوگوں کو اس چیز میں, اور اوبویسلی انسٹیٹیوٹس جو ہیں انہیں ہمیں یہ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے ان جگہوں پہ. ہم لوگ اپنے لیڈرز کو ہمیشہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں, جو مجھے ہمیشہ یہی میں سوچتی ہوں, ہم لیڈرز کو بلیم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ خود کیوں نہیں چینج ہوتے؟ ہم لوگ خود بھی تو, ہم لوگ صرف بلیم گیمز جو ہوتی ہیں اس میں لگے ہوتے ہیں کہ اس نے صحیح نہیں کیا, اس نے صحیح نہیں کیا, لیکن ہم خود بھی تو کافی چیزوں میں لیک کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود جب ایک انیشیٹو لیں گے, تو جب ایک انسان انیشیٹو لیتا ہے تو ساری دنیا جو ہے سب ان کے ساتھ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں جب اس انیشیٹو میں دم ہوتا ہے. تو ہم لوگ خود بھی کافی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. ایز اے یوتھ, ایز اے ینگسٹرس, ہمارے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں اپنے بہاف پہ. تو میں یہی بولوں گی کہ ہمیں اپنے کنٹری کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب زیادہ ایکسل ہو جاتے ہیں کسی چیز میں تو ابراڈ چلے جاتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے, کہ پاکستان میں کیا ہے. ہم لوگوں کو مینلی اپنے ملک کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ بے شک, کیونکہ ہماری لیک آف ایجوکیشن, مطلب تھوڑا سا ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ تھوڑا بیکورڈ چل رہا ہے کورس کے حوالے سے بھی. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ چلے پڑھ کے اگر آئیں بھی وہاں سے تو اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم وہاں سیٹل ہو جائیں باہر کے ملکوں میں. اپنی کنٹری کے لیے جب ہم سب مل کے کریں گے نا, تو ہماری کنٹری بہت اچھی ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہی میرا میسج تھا. اور سب کو اگین انڈیپینڈنس ڈے, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, اور خوش رہیں سب. تھینک یو سر. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ایجوکیشن آپ کو ضرور حاصل کرنی چاہیے, باہر بھی جانا چاہیے. ظاہر بات ہے باہر جائیں گے تو فورن ایکسچینج آپ کے پاس آئے گا. تو بڑا اچھا آپ نے میسج دیا. یہ آ رہی ہے آپ کو نظر؟ یس سر. یہ پروفیسر سدائی ہیں جنہوں نے یہ لکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ واقعہ ہے, جب ہسٹری آپ ٹٹولیں گے تو یہ 1944 میں جب یہ اسٹوڈنٹ تھے مرے کالج سیالکوٹ میں, اس وقت انہوں نے یہ نظم لکھی تھی سب سے پہلے. تو قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اس وقت 1944 میں جب پاکستان موومنٹ
پورے برصغیر میں بڑی تیزی سے جاری تھی. تو اس وقت جو اسٹوڈنٹ تھے وہاں کے، خاص کر جو غیر مسلم اسٹوڈنٹ تھے، اس میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی، وہ بڑا تنگ کرتے تھے انہیں نا کہ یہ آپ کے لوگوں نے کیا موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے، یہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، آپ کیا کرو گے پاکستان؟ نہ آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی اکانومی ہے، نہ کوئی منشور ہے، تو آپ پاکستان لے کے کیا کرو گے؟ آپ کا تو وہ کچھ بھی نہیں، کوئی کیا کہتے ہیں پلان ہی نہیں ہے. تو ان کو بڑا غصہ آتا تھا اس وقت، جب کسی بھی آپ اسٹوڈنٹ کو تنگ کرتے ہیں تو غصے میں آ کے کچھ نہ کچھ وہ ایسی چیز حرکت کر ہی دیتا ہے. تو اس وقت ایک دن جب انہیں وہ اسٹوڈنٹ تنگ کر رہے تھے تو 1944 میں انہوں نے پتہ ہے شاعروں کو جب شعر آتے ہیں تو بے خودی میں آتے ہیں، انہوں نے پھر پوری نظم یہ لکھی تھی، سنائی تھی ان کو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ جو سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ پیچھے اس کی ہسٹری ہے پوری، ایک وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے نظم لکھی، اور برصغیر پاک و ہند میں یہ ہر مسلمان کی زبان پہ عام ہو گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ہر دیوار کو انہوں نے لکھا ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آگے کیا وہ نہیں انہوں نے وہ لکھتے. تو اس کے پیچھے بیسیکلی ہسٹری یہ ہے. تو پروفیسر اصغر صدائی ہیں، یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، اور علامہ اقبال کا جو کالج ہے یہاں پہ نا، خواتین کا پہلے بوائز کالج تھا، وہ انہوں نے جو کہ نا فاؤنڈنگ فادر کا، تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہے، اور بیسیکلی ان کی جو بیسک کوالیفکیشن وہ تھی اکنامکس میں، اکنامکس میں انہوں نے ماسٹر کیا ہوا تھا. اور اسلامک کالج سیالکوٹ کے وہاں کے 1965 1966 ایک سال وہاں پہ رہے. پھر یہ علامہ اقبال کالج بن رہا تھا، وہاں پہ چلے گئے، اور کچھ اچھا انہوں نے رحیم یار خان میں بھی کچھ جاب کی. انہوں نے جو یہ نظم لکھی تھی پاکستان کا مطلب، آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو تھا نظم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے پیچھے بیسیکلی ہسٹری کیا تھی. تو یہ بڑا وہ ہسٹوریکل واقعہ ہے، اور پورے برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کی زبان پہ یہ آ گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تبھی ایک وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، وہ میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا گانا یہ ابھی شیئر کرتا ہوں. یہ آ رہا ہے نظر آپ کو؟ بلال آ رہا ہے نظر؟ یس سر، آ رہا ہے، آ رہا ہے. یہ آپ
कैसा लगा आपको? जी बिलाल, कैसा लगा? अच्छा था। यानी वो पता चलना चाहिए नहीं कि ये बेसिकली ओरिजिन क्या है। मतलब आप क्लिनिकल साइड पे जाने का इरादा है आपका, तो आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि कोई भी जो डिजीज है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको डायग्नोज क्या कैसे करते हैं और कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जब तक आप हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जानेंगे आप कोई भी चीज जो है ना अच्छे तरीके से वो नहीं कर सकते। आप बेस अच्छी बनानी पड़ेगी। जी एक छोटी सी सर एक चीज बता दिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? सर एक डिस्कस पॉइंट भी किया गया था गालिबन सानिया की जानिब से। जी जी अभी हम नादी की तरफ चलते हैं। नादी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। बस अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगी रिगार्डिंग ये 73rd इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान की? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 14 अगस्त आता भले एक साल में एक दफ़ा है, लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप उसी दिन अपना पेट्रियटिज्म शो करें, सॉन्ग्स बनाएं, वीडियोस बनाएं। ठीक है, ये सब एक एंजॉयमेंट का एक पार्ट होता है, आप वो एंजॉय करें। फंक्शंस होते हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाते यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, लेकिन ठीक है आप उसको एंजॉय करें। लेकिन जो एक बात मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं पूरा साल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
آپ اس کو کتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, سوشل میڈیا پہ بہت سارے پوسٹ ایسے بنے ہوں گے, ہمارا پاکستان یہ, ہمارا کراچی یہ, باہر کی کنٹریز پہ یہ ہو رہا ہے, ہمارا کیا ہو رہا ہے, ہمارا پرائم منسٹر ایسا تو باہر کا کینیڈا کا ایسا پرائم منسٹر. تو آپ اپنی کنٹری کا خود مذاق بنا رہے ہیں. لوگ آپ کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں, کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں, فنی کامنٹس. اس وقت ہمیں مزہ تو آ رہا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہماری کتنی انسلٹ ہو رہی ہے اس کا ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے. اور بھی کنٹریز کی جیسے پوسٹ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس, میمس شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اسی طرح ہمارے پوسٹ ہیں, ہمارے میمس ہیں, وہ بھی دوسری کنٹریز کے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کتنا مطلب جوک بن رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہر چیز کو بہت زیادہ نیگیٹو میں لے کے جایا جاتا ہے. یعنی کوئی اچھی چیز بھی آپ کریں نا تو وہ کہیں گے کہ شو آف کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ اپنی ختم کریں, اپنی کنٹری کا مذاق بنانا بند کریں. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کی کمزوریاں اپنا دکھانا شروع کرتے ہیں, تو وہاں سے لوگ جو ہے نا آپ کی اس کمزوری کو پکڑ کے اور پھر آپ کے اگینسٹ وہ یوز کرتے ہیں. خاص طور پہ جیسے بہت ساری کنٹریز ہیں, سب کو ہی پتہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں, لیکن ہاں سب کو پتہ ہے کہ کون سی کنٹریز ہے جو پاکستان کی بہت زیادہ ہی ورسٹ اینیمیز ہیں. ان کے سامنے اپنی کمزوری کو ظاہر مت کریں. کوئی بھی ہر کنٹری ہوتی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو اتنا ڈیگریڈ کر دیں خود سے کہ یہ ایسا ہے, ہمارا کراچی ایسا ہے, پاکستان ایسا ہے, اور اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں کہ کچھ رہا ہی نہیں ہے. سب اپنا الگ, اردو اسپیکنگ الگ ہو گئے, پنجاب کے لوگ الگ ہو گئے, سب الگ الگ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیے. نو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے اندر ہی اتنا ڈفرینس اور اتنا کریٹ کر لیا کہ باہر پھر کریٹ کرنا ڈفرینس, وہ تو بہت ہی آگے کی بات ہو گئی کہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا. کچھ اسٹوڈینٹس کہتے ہیں کہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا باہر کے آپ کنٹریز جا کے پڑھائی مت کریں, اپنی کنٹریز میں پڑھائی کریں. دیکھیں یہ والی چیز جو ہوتی ہے نا, اس کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائیں, یعنی کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جتنی دور جا سکتے ہیں آپ جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کنٹری میں ہی پڑھائی کریں, ختم کریں, باہر بھی آپ جائیں, لیکن اپنا جو پیٹریوٹزم ہے نا, اور اپنی جو کوالٹیز ہیں اس طرح کی, اس کو مطلب آپ خراب نہ کریں, اپنے ملک کا نام خراب نہ کریں. آپ مطلب کہ باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں اپنا جا کے کیا اپنے آپ وہاں اتنے ویل مینرڈ ہو جاتے ہیں, یہاں کے بالکل مطلب حال خراب ہو جاتا ہے. اب کوئی بھی ہوتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ گندگی کرنا یا پھر باہر کچرا پھینکنا, اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. آپ سے اپنے کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی آتا ہے, کوئی فورن کنٹری سے آپ کا مہمان آ رہا ہوتا ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری کنٹری ہے. تو یہ چیز سب سے پہلی جو ہوتی ہے نا, کہ یہ 14 اگست کا جو مقصد ہے, پاکستان بنانے کا جو مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سیپریٹ لینڈ دیا گیا ہے کہ آپ اس میں رہیں, اپنی حفاظت کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے آپ کو بچا رہے, اپنے اچھے اچھے گھر بنا لیے, لیکن گھر کے باہر کیا حال ہے وہ کچھ نہیں پتا. صرف اپنے گھر کی صفائی کر لی آپ نے بیٹھ سے, آپ کو نہیں پتا باہر کا آپ کا کوئی تعلق نہیں. نو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی جتنا آپ اپنا خیال رکھتے ہیں اتنا اپنی کنٹری کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کنٹری اٹس اے نان لیونگ تھنگ. جو اصل چیز ہوتی ہے نا, اس کے لیونگ پارٹس ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ سب چیزیں, روڈس ہیں, بلڈنگس, یہ سب نان لیونگ ہے. جو اصل چیز ہے نا, وہ ہیومنس ہے, پاکستانی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن آپ خراب کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی, آپ اپنا کیا امپریشن دے رہے ہیں کہ ہماری کنٹری کیا ہے. پوسٹ آ رہے ہوں گے, یہ دیکھیں یہاں کی روڈیں کتنی اچھی, یہاں کی روڈ فلاں کنٹری کتنی اچھی, اور ہماری دکھا رہے ہوں گے کمپیریزن میں. یہ تو کیا مطلب شو کرنے کا؟ اپنے آپ کو آپ ایکسپریس کر رہے ہیں. یہ سب تو آپ کی وجہ سے ہے نا, آپ پھیلانے والے بھی, جو انوائرمنٹ کو ڈسٹروائے کرنے والے بھی آپ ہیں. اس کو شو آف کر کے آپ کس پہ الزام دینا چاہ رہے ہیں؟ اب کوئی بھی اتنا بھی پرائم منسٹر پہ ہماری اتنی بات چیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے پولیٹیکل ایشوز الگ چیز ہے, لیکن وہ بھی کیا کریں گے جب تک لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. کوئی اکیلا انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے باتیں سب اچھی کرتے ہیں, سب اس کو کرنا چاہتے ہیں, کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے, لیکن ساتھ دینا پڑتا ہے. اکیلا انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. تو اپنے کنٹری کو آپ صاف رکھیں, اپنے اس کو ڈیفینڈ کریں. ٹھیک ہے, یہی سے آپ کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ اتنا ویٹ کرتے ہیں. پھر جب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جیٹ آ جاتا ہے کسی اور کنٹری کا, آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, تو فوراً سے آپ کا پیٹریوٹزم جاگ جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے, ہماری آرمی کو سپورٹ کرے. پورا سال وہی آرمی سب سے زیادہ بری ہوتی ہے, لیکن جب وہ ڈیفینڈ کر دیتے ہیں تو پھر وہی سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے ان کے لیے سانگس بنائے جاتے ہیں, وہ ساری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے, ہر جگہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ دن بعد وہ سب بھی بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نیچر ہی ایسی ہو چکی ہے, لوگوں کی نیچر ہی ایسی ہو چکی ہے, فطرت ہی بن چکی ہے کہ ہم نے تو یہ برا بولنا ہے. اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بس یہ نظر آتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. باہر بھی آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. گھر سے باہر بھی آپ کا حصہ ہے, وہ حصہ بھی آپ کا ہی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنے گھر بنا لیے صرف وہ آپ کے. نو, جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں نا, وہ آپ کی ریپرزینٹیشن ہے, وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. اس کو آپ گندا کریں گے تو آپ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتے. پڑھے بالکل ٹھیک لکھے کہا ہونے آپ کا نے. مطلب یہ نہیں ہے, ڈگری حاصل کرنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ بس دیٹس اٹ, آپ کی کیا جاب ہے 9 to 5 آپ جاب پہ گئے اینڈ دیٹس اٹ. نو, آپ باہر اور اوور آل آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی میٹر کرتی ہیں آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک کہا نادیہ آپ نے کہ ہمیں پاکستان کی اپنی کنٹری کی پازیٹیو سائڈ لینی چاہیے, نیگیٹو سائڈ نہیں لینی چاہیے. اس کی مثال کچھ اس طرح سے کہ آپ اپنے گھر میں کی باہر جو بھی بات کرتے ہیں پازیٹیو کرتے ہیں, کوئی آپ کی کمزوریاں نہیں بتاتے. تو اسی طرح آپ جب یہ بھی ملک ہے, یہ بھی آپ کے گھر کی طرح ہے, تو آپ نے اچھی باتیں کرنی ہے, پازیٹیو باتیں کرنی ہے, نیگیٹو باتیں نہیں کرنی. کچھ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی پازیٹیو ہی ملیں گے. تو بڑا اچھا آپ نے میسج دیا ریگارڈنگ جو ہمارا 73rd انڈیپینڈنس ڈے جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آج ہماری جو نیکسٹ گیسٹ ہے رامین, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ریگارڈنگ جو تو جو میرا انڈیپینڈنس ڈے پہ پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آلریڈی ایجوکیشن کی بات ہو گئی تھی. سو آف کورس ایجوکیشن کا تو لیک ہے, لیکن یو نو وٹ آئی بلیو از کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہم سب آج کل لیک کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں, دیٹ از ڈیو ٹو ایکسٹریمزم. یو نو جتنا مرضی پڑھ لیں, جتنا مرضی ڈگریز لے لیں, ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈیز کر لیں, لیکن جب تک آپ کا اخلاق نہیں بہتر ہو سکتا, جب تک آپ اگلے انسان کو انسان نہیں سمجھ سکتے, جب تک آپ کے اندر انسانیت نہیں ڈیولپ ہو سکتی, جب تک آپ دوسرے کے ریلیجن کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے, دوسری مائنورٹی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے, دوسرے کاسٹ سسٹم کاسٹ کی یا دوسرے جو بھی تفرقات پیدا ہوئے ہیں ان کی عزت نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک یو کانٹ بی اے بیٹر پاکستانی. سو انڈیپینڈنس ڈے جو 2020 ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. آلریڈی ہم نے کرونا فیس کیا ہے, اتنے مہینوں سے گھر پہ ہیں. یو نو اٹ ہیز شون اس دیٹ کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہے سروائیول, کتنا امپورٹنٹ ہے. یو نو تو میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے گھر پہ تھے, اکیلے تھے, سروائیو کر رہے تھے, ہر بندہ اپنی کوئی جنگ لڑ رہا تھا. یو نو سو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ہمبلنس کریٹ کریں, اپنے اندر پولائٹنس کریٹ کریں اور ایک اچھا انسان بنیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایز بینگ اے پاکستانی آپ دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہے ہو, لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ سوسائٹی کو کیا جو ہے نا انپٹ دے رہے ہو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو میرا صرف یہ ہے کہ اس انڈیپینڈنس ڈے کو صرف گانوں کی حد تک, نیشنل جو ہے اینتھمز اور جھنڈیاں لگانا, اس سب کے حد تک مت رکھیں. رات کو سب مالز نکل جاتے ہیں, اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ سیلیبریشن ہو گئی ہے انڈیپینڈنس ڈے کی. لیکن آئی تھنک دیر از مور مچ ڈیپر میننگ ٹو انڈیپینڈنس ڈے. بڑی مشکلوں سے آزادی ملی ہے, تو آزادی کی قدر کریں اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں, انسانوں کی قدر کریں. اگر میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ یو نو آپ کے اندر ہیومینٹی نہیں ہے نا, یو ناٹ اے ہیومن بینگ, یو جسٹ اے بینگ, یو نو یو آر جسٹ اے لیونگ بینگ, یو ناٹ اے ہیومن بینگ. سو اپنے اندر ہیومینٹی ڈیولپ کریں. اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شاید اتنا ایجوکیشن نہیں ہے, یو نو بیکاز کچھ لوگ پھر بھی پڑھ لکھ رہے ہیں, دیر پیپل آؤٹ دیر جو پھر بھی پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز جا رہے ہیں, آئی تھنک. لیکن ان لوگوں میں بھی
ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے, انیکوالٹی پائی جاتی ہے, وہ لوگ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. آپ کی جو بھی کام کر رہے ہیں سنسیئر طریقے سے کریں. آپ چاہے کسی بھی پروفیشن ہے, فارمیسی سے ہیں, MBBS ہے, انجینئر ہے, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو پازیٹیو ملیں گے. پازیٹیو سوچ ہی آپ کو نا اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ریگارڈنگ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد, آپ تقریباً 73 ایئرز ہو گئے ہیں. تو ایک نیشن کو بنتے بنتے ڈیفینیٹلی ٹائم تو لگتا ہے. 70 سال کی اس زندگی میں, 73 سال کی زندگی میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان دن چوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے, اور اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ فارمیسی ہو, MBBS ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, جو بھی ہو, سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. تو پھر جا کے ہم جو ہے نا وہ ترقی کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی جو ہے نا خوشبو کیا کہتے ہیں, آ رہا نظر سب کو؟ جی بلال آ رہا نظر؟ جی سر آ رہا ہے, آ رہا ہے. یہ ایک بینجامن سسٹر کا گایا ہوا گانا ہے, آپ نے بھی ڈیفینیٹلی سنا ہوگا.
بالکل ایسا ہے، خوشبو بن کے مہک رہا ہے میرے پاکستان. یہ میری دعا ہے کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا نام قائم و دائم رہے اور خوشبو بن کے پوری دنیا پر مہکتا رہے اور لوگ اس کی وہ مثالیں دیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.